السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیل پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ سورہ الحاقہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 24 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس منظر کشی یہاں پر اس منظر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا جو قیامت کے برپا ہونے سے پہلے ہوگا، یعنی پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی قرآن مجید میں کہیں تو قیامت کے 3 مراحل الگ الگ بیان کیے گئے ہیں جو ایک کے بعد ایک دیگر مختلف اوقات میں پیش آئیں گے، اور کہیں سب کو سمیٹ کر پہلے مرحلے سے آخری مرحلے تک کے واقعات کو ایک جا بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل آیت نمبر 87 میں پہلے نفخ صور کا ذکر کیا گیا، جب تمام دنیا کے انسان ایک ہولناک آواز سے گھبرا اٹھیں گے۔ اس وقت نظام عالم کے درہم برہم ہونے کی وہ کیفیات ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آئیں گی جو سورہ حج آیات 1 سے 2، سورہ یاسین آیات 49 سے 50 اور سورہ تکویر آیات 1 سے 6 میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 سے 70 میں دوسرے اور تیسرے نفخ صور کے متعلق بتایا گیا کہ ایک نفخ پر سب لوگ مر کر گر جائیں گے اور اس کے بعد جب پھر صور پھونکا جائے گا تو سب جی اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 102 تا 112، سورہ انبیاء
آیت 101 تا 103، سورہ یاسین آیت 51 تا 53 اور سورہ قاف آیت 20 تا 22 میں صرف تیسرے نفخہ سور کا ذکر ہے۔ اور بھی مقامات پر ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے، لیکن یہاں اور بہت سے دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں پہلے نفخہ سور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے تک قیامت کے تمام واقعات کو ایک ہی سلسلے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ایک دفعہ سور میں جب پھونک مار دی جائے گی، اور حدیث وغیرہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو ہے سور کے متعلق جو ہے سور کے فرشتے جو ہے وہ سور اللہ کا ایک فرشتہ سور منہ میں لیے اور کمر کسے کھڑا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوتے ہی وہ سور پھونکے گا اور دنیا جہان بلکہ کل کائنات تلپٹ ہو جائے گی، اور زمین جو خلا میں کس قدر مستحکم نظام کے تحت کار فرما ہے اور بے شمار قرنوں سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، وہ اپنے اس سے حیث سے جو ہے اکھاڑ لی جائے گی، اور بھاری بھرکم اور بلند و بالا آسمان سے باتیں کرنے والی چیونٹیوں سمیت اپنی جگہوں سے پہاڑ اکھاڑ لیے جائیں گے، اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ایک دم پٹخ دیا جائے گا۔ یہ آخرت کی یعنی ہم قیامت کے شروع ہونے کی جو ہے بالکل یہ وہ واقعات ہیں جب انسان کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، اور دوسرے عالم کا برپا کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد سور پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اب جو زمین ہماری معلق ہے خلا کے اندر، حیرت انگیز رفتار سے سورج کے اطراف گھوم رہی ہے، تقریباً 44-45 ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کے اطراف گھوم رہی ہے، اور اپنے محور پر تقریباً 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہے۔ کیسا توازن، بیلنس، اپنے محور پر گھومتے ہوئے بھی سورج کے اطراف گھومنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کیا کرے گا، یہ خلا میں جو گھوم رہی ہے اسے زمین اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیں گا، فرمان اللہ تعالیٰ، ایک ہی چوٹ۔ کیسا وہ منظر ہوگا اس کا ہم اندازہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ سورہ تکویر اور دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اس روز ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گے۔ ابھی جو کہا جاتا ہے نا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کے تحت یہ ستارے، سیارے اور دوسرے نہ جانے کیا کیا چیزیں ان کائنات کے اندر ہیں، وہ ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن کیا کرے گا، وہ بندشیں ڈھیلی کر دیں گا۔ وہ جو فورس سے جو بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ان فورسز کو اللہ تعالیٰ ڈھیلا کر دیں، تو پوری کائنات کے اندر جو ہے معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، حیرت انگیز ہوگا۔ اس کا اندازہ، اس کا تصور جو ہے ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ بس جسٹ امیجن ہم کریں کہ کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب یہ تمام چیزیں ریزہ، پہاڑ جو اتنے مضبوط جمے ہوئے ہیں، میخوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا اور وہ بیلنس کیے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ زمین کہیں ڈھلک نہ جائے، تو اس دن آسمان جو ہے پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیت دراصل متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے، اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی، مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانع ہے کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے۔ اس لیے کھوج کریت کر کے اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گمراہی کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی حکومت اور فرمانروائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیا جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصطلاحیں استعمال کی گئیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے مظاہر اور لوازم کے لیے مستعمل ہیں، کیونکہ انسانی ذہن اسی نقشے اور انہی اصطلاحات کی مدد سے کسی حد تک کائنات کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب تر کرنے کے لیے ہے، اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے۔ یہ مفسر جو ہے اس ضمن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے اور یگانہ ہے، مخلوقات کی تمام کمزوریوں اور متشابہتوں سے پاک ہے، وہ جسم اور جثے سے پاک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے عرش اور اس کے عرش کو اٹھانے کی اور فرشتوں کی تعداد وغیرہ کی کیا حقیقت ہے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ متشابہات میں شامل ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور خدا کی خدائی اور بادشاہت کا تصور جو ان الفاظ سے قائم ہوتا بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ متشابہات تمام کی تمام ایمان لانے کے لیے ہیں۔ جہاں تک عقائد اور عمل اور اخلاق اور زندگی کے رول کا تعلق ہے، اس کے لیے محکمات موجود ہیں جن میں بہت واضح احکام اور ہدایات دی گئے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہے گا۔ وہ دن ہوگا جب تمام انسان پیش کیے جائیں گے، کوئی راز بھی جو ہے تمہارا چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی کتنی اہم بات ہے، یعنی اس وقت تمام انسانوں کے سامنے ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار اور ان کے مطابق ان کا اخلاقی اور عملی کردار، ان کا سماجی رویہ اور معاشی روش اور سیاسی اور مذہبی زندگی کا رول، سب کچھ ان کے سامنے آئے گا۔ ان کا کوئی فکر اور عمل، کوئی حرکت اور سکون، کوئی رویہ اور روش، کوئی عقیدہ اور خیال، کوئی نصب العین اور طریقہ کار اور کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہے گا۔ زندگی کی پوری جو ہے زندگی پوری کی پوری ان کے سامنے آئے گی، اور وہ اپنے فکر اور عمل سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ جو لوگ خوش نصیب اور خوش قسمت ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے سے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ شاداں فراں اور خوش خرم اپنا رزلٹ کارڈ سب کو دکھاتے ہوئے پھریں گے، اور ہر ایک سے کہیں گے، لو پڑھو میرا اعمال نامہ، لو دیکھو میرا نتیجہ اور رزلٹ، الحمدللہ میں پاس ہوں، ثم الحمدللہ میں کامیاب،
اور کامران ہوں۔ تو اور دن تم لوگ سب تمام انسان پیش کیے جائیں گے اور کسی کا راز جو ہے چھپا نہیں رہے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھ لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ سیدھے ہاتھ میں دینے سے مراد اس کا سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ کا دیا جانا ہی ظاہر کرے گا کہ اس کا حساب بے باک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ گمان یہ ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی اطمینان حاصل ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں انعام پانے کے لیے پیش ہو رہا ہوں، نہ کہ سزا پانے کے لیے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بڑی صراحت کے ساتھ بتائی گئی کہ موت کے وقت ہی سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت سے صالحین کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور کفار اور منافقین اور مجرمین کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت سارے مقامات پر ہم کو اس کا تذکرہ جو ہے ملتا ہے۔ تو دل پسند، اب ایسے لوگ جو ہے جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ یعنی وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب جو ہے دینا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی اور پھر آگے فرمایا جا رہا پس فی جنت عالیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آیت نمبر 24 تک کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔